ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے 2.5 سال قبل 571 عیسوی کے اندر در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لا چکے تھے۔ عام الفیل والے سال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کی گود کے اندر تشریف لائے، اور اس کے 2.5 سال بعد یعنی ہاتھیوں والے کے 3 سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی دھرتی پر پیدا ہوئے، اور ابو بکر صدیق کا نام والد نے عبد القعبہ رکھا تھا۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد القعبہ کی بجائے ابو بکر صدیق کا نام رکھا عبداللہ۔ تو ابو بکر صدیق کا نام ہے عبداللہ، ابو بکر لقب ہے۔ عام طور پر عرب والے کنیت کے ساتھ پکارا کرتے تھے، جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ ابو بکر یہ کنیت نہیں، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی بیٹے کا نام بکر نہیں تھا کہ یہ بکر کے باپ ہوتے، بلکہ یہ بکر والا اس کا معنی ہے، ابو کا معنی یہاں باپ نہیں۔ بکر کہتے ہیں پہل کرنے والا، چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر خیر کے کام کے اندر پہل کی ہے، جلدی کی ہے، اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کے نام سے مشہور ہوئے۔ اصل نام شروع کے اندر عبد القعبہ تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا، لیکن مشہور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ہے۔ اور اتنی سچائی تھی، اتنی دیانتداری تھی کہ ابو بکر کا لقب پڑ گیا صدیق۔ ایک اور لقب بھی ہے، وہ ہے عتیق۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اگر دنیا پہ چلتا پھرتا کوئی جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو وہ ہے ابو بکر۔ عتیق کا معنی ہوتا ہے جہنم سے آزاد کیا ہوا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دنیا کے اندر یہ لقب پڑ گیا تھا کہ یہ عتیق ہے، جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب یار غار ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف جب ہجرت کی اور غار کے اندر 3 دن 3 رات گزارے، اس وجہ سے لقب پڑ گیا یار غار۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن بھی نرالا ہے۔ اللہ رب العزت نے بچپن کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کمالات اور محاسن سے نوازا تھا۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جوانی کے اندر قدم رکھا تو ان کے والد کا نام تھا عثمان بن عامر، ابو قحافہ کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے کاروباری ذمہ داریوں کا بوجھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پہ لادا۔ اب یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ واقعی کوئی عظیم شخصیت ہے، اور کیوں نہ ہوتا کہ انہی کندھوں پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہونا تھا۔ تو اب یہ تجارت کا بوجھ والد نے ان کے کندھوں پہ ڈالا۔ 18 سال کی عمر کے اندر انہوں نے تجارتی سفر کیے، یہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، کبھی یمن جاتے کبھی شام جاتے، یمن اور شام سے کپڑا لاتے، مکہ کی دھرتی پر وہ کپڑا بیچتے اور جائز منافع حاصل کرتے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اندر کمالات اور ایسے محاسن رکھے تھے کہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے بھی یہ غرباء کے ساتھ پیار کرتے، ہمدردی کرتے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے، ان کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرتے، سچ بولتے،
اور ضرورت مندوں کے کام آیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر کے اندر کپڑا لینے کے لیے یمن کی طرف روانہ ہوتے ہیں، تو ایک عجیب بات آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بے شمار چیزوں کو پیدا فرمایا، چونکہ اللہ تعالی ہمارے خالق ہے۔ ان میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو نظر آتے ہیں، جیسے ہمیں انسان نظر آتے ہیں، حیوان نظر آتے ہیں، آسمان نظر آتا ہے، چاند نظر آتا ہے، سورج نظر آتا ہے، ستارے نظر آتے ہیں، زمین نظر آتی ہے، پہاڑ نظر آتے ہیں، درخت نظر آتے ہیں۔ بعض چیزوں کو اللہ رب العزت نے ان سے سائز کے اندر اتنا چھوٹا پیدا کیا کہ آنکھوں کے ذریعے انہیں دیکھا نہیں جا سکتا، خوردبین کے ذریعے انہیں دیکھنے کی نوبت آتی ہے۔ اس قسم کے بہت سارے وائرس اس دنیا کے اندر موجود ہے کہ یہاں دنیاوی آنکھوں کے ساتھ ان وائرس کو دیکھا نہیں جا سکتا، وہ خون کے اندر بھی ہوتے ہیں، پیشاب کے اندر بھی ہوتے ہیں، مشینوں کے ذریعے ان وائرس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بعض ایسی چیزیں بھی پیدا کی کہ جنہیں نہ تو ان آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ خوردبین سے دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ ان کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، وہ محض اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ اور وہ چیزیں ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر کینے کو پیدا کیا، بغض کو پیدا کیا، عداوت کو پیدا کیا، منافقت کو پیدا کیا، نفرت کو پیدا کیا، محبت کو پیدا کیا، یہ چیزیں دیکھی نہیں جا سکتی۔ چاہے الٹرا ساؤنڈ کر لیا جائے، سی ٹی سکین کر لی جائے، ایم آر آئی کر لی جائے، ان چیزوں کو نہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھنے والی چیزیں نہیں، محض اللہ نے اپنی قدرت سے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ تو ان میں ایک چیز محبت بھی ہے، اللہ رب العزت نے محبت کو پیدا کیا۔ اب دنیا کے اندر بہت ساری ہستیاں تشریف لائیں، اور جتنے بھی بڑے بڑے نامور لوگ اس دنیا کے اندر تشریف لائے، وہ پہلے اس دنیا کے اندر تشریف لائے، بعد کے اندر لوگوں نے ان کے ساتھ محبت کی، اللہ نے لوگوں کے دل کے اندر ان کی محبت کو ڈال دیا۔ دنیا کے اندر دو ایسی ہستیاں بھی موجود ہیں کہ وہ دنیا میں نہیں آئے، اللہ نے ان کی محبت کو پہلے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ ایک انبیاء کی صف کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں آئے بلکہ ہم عالم ارواح کے اندر تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کا تعارف بھی کرایا، اللہ رب العزت نے عہد بھی لیا، اللہ رب العزت نے ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں کے اندر پہلے ڈال دیا۔ انبیاء کے بعد اگر امتیوں میں سے دیکھتے ہیں تو وہ واحد ہستی حضرت ابو بکر صدیق نظر آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اس دھرتی پر ابھی پیدا نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، تورات کے اندر لکھ کر، انجیل کے اندر لکھ کر۔ وہی ایک میں آپ کو واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن تجارتی سفر پہ گئے، کپڑا خرید کیا، خرید کرنے کے بعد عادت مبارکہ یہ ہوتی تھی، وہاں کوئی اللہ والا ہوتا اس کے پاس چلے جاتے، ان سے دعا کراتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی شرک نہیں کرتے تھے، بدعت نہیں کرتے تھے۔ ان کی ایک نرالی طبیعت تھی۔ یمن جب انہوں نے کپڑا خریدا، پتہ چلا یہاں ایک نصرانی بابا رہتا ہے جس کی عمر 390 سال ہے، اس کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اس نصرانی بابے نے پوچھا کہ کون ہو؟ بتایا کہ میں ابو بکر ہوں، مکہ کی دھرتی سے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا والد کا نام کیا ہے؟ بتایا میں ابو قحافہ کا بیٹا ہوں۔ وہ نصرانی بابا 390 سال کا کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا کہ تو ابو بکر ہے؟ اس نے کہا میں ابو بکر ہوں۔ مکہ سے آیا ہے؟ ہاں مکہ سے آیا ہوں۔ باپ کا نام کیا؟ بتایا۔ اس نے کہا میرے باپ کا نام ابو قحافہ ہے۔ ابو قحافہ کے ساتھ اسے پکارتے ہیں، اس کا اصل نام عثمان بن عامر ہے۔ اس نے پوچھا کہ اماں کا نام کیا ہے؟ بتایا کہ میری اماں کا نام سلمہ بنت صخر ہے۔ اس نے پوچھا اچھا مجھے یہ بتا کہ تیری چھاتی پر سینے اور ناف کے درمیان تل کا نشان ہے؟ اس نے کہا ہاں میری چھاتی اور ناف کے درمیان تل کا نشان ہے۔ بابے نے جلدی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگایا۔
اور بابے نے بتایا کہ میں تورات کا حافظ ہوں، انجیل کا عالم ہوں، میں نے ان کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ مکہ کی دھرتی پر ایک شخص آئے گا جس کا نام ابو بکر ہوگا، باپ کا نام ابو قحافہ ہوگا، ماں کا نام سلمہ بنت صخر ہوگا، اور اس کے سینے اور ناف کے درمیان ایک تل کا نشان ہوگا، اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوگا، ان کا یار غار ہوگا، ساری زندگی ان کے ساتھ یہ گزارے گا۔ تو دیکھو حضرت ابو بکر صدیق ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کی صفات، ان کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے نصرانی علماء کے دلوں کے اندر ڈال دیا کہ وہ اس بات کے منتظر تھے، جیسے اس بات کے منتظر تھے کہ اس دھرتی پہ امام الانبیاء ختم الرسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور اس دنیا کی تاریکی کو ختم کریں گے، جہالت کو ختم کریں گے، شرک بدعات کا خاتمہ کریں گے۔ ایسے ہی وہ اس بات کے منتظر تھے کہ اس دھرتی پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپنے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، اکثر وقت اکٹھے گزرتا ہے، ایک دوسرے کے ہم راز ہوتے ہیں، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا۔ آخرکار ایک وہ وقت بھی آیا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 38 برس کی ہوئی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا سے گھر تشریف لائے، گھر کے اندر اسلام کی دعوت دی، اور عورتوں میں سب سے پہلے گھر کے اندر کلمہ پڑھنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ایسے ہی غلاموں میں سے زید بن حارث ہے، اور آزادوں میں جو بچپن کے اندر جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ جوان مردوں کے اندر اس دھرتی پر سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ ہر کام کے اندر پہل کرنے والے تھے، اس وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا ابو بکر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جان نثاری کی اور وہ قربانیاں دی جن کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ شروع اسلام کے اندر اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت دینے کا حکم نہیں تھا، بلکہ خفیہ طور پر عبادت کرنے اور دعوت دینے کا حکم تھا۔ خفیہ طور پر دعوت دیتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دعوت کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر کافی سارے مکہ کے سردار جو ہے وہ دین اسلام کے اندر داخل ہوئے، جن میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی کافی سارے مکہ کے سردار وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ 3 سال تک خفیہ طور پر تبلیغ کرنے کا حکم تھا۔ آخر ایک وقت وہ بھی آیا کہ اب مکہ والوں کو پتہ چلا کہ یہ کوئی کسی نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے اور یہ جماعت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگر یہ بڑھتی چلی گئی تو ہمارے آباء و اجداد جس خدا کی عبادت کرتے رہے، جن کی پوجا کرتے رہے، یہ ان سے ہٹ جانے والے ہوں گے اور ہمارے مقابلے کے اندر ایک بڑی جماعت بن جائے گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو وہاں مکۃ المکرمہ کے اندر صفا پہاڑی کے قریب دار ارقم تھا جس کے اندر جمع فرماتے اور وہیں پر عبادت سکھاتے، احکامات سکھاتے اور مشورہ ہوتا رہتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی صحابہ کو دار ارقم کے اندر نصیب ہوتی۔ ایک دفعہ مطاف کے اندر مشرکین مکہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ مشرکین مکہ کو للکارا کہ تم اس ہستی کے ساتھ لڑ رہے ہو جس نے ہمیشہ سچ کی دعوت دی ہے، جس نے ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے،
وہ امانت دار بھی ہے، حق بات کہتا ہے، اللہ کی عبادت کا کہتا ہے، تم اس سے ٹکرانا چاہتے ہو۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنے، مشرکین مکہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور خوب پٹائی کی۔ وہی مطاف کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوشی کی حالت کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر لایا گیا۔ اس وقت تک حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ اور اماں سلمہ بنت صخر اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ بڑے بے چینی کے ساتھ انہوں نے زخموں کو صاف کیا، شدید زخم تھے، گہرے زخم لگے تھے، سر پہ چوٹ تھی، بے ہوشی تھی۔ رات کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا۔ جب ہوش آیا تو دیکھا والدہ سرانے پہ گرم دودھ کا گلاس لیے کھڑی ہے کہ بیٹا یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، دودھ پی لے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پہ جاری تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ گھر والوں نے تسلی دی کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر کے اندر ہیں، آپ یہ گرم گرم دودھ پی لیں، بڑی مشکل سے آپ کو ہوش آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جب تک میں اپنی آنکھوں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لوں، ان کی خیریت معلوم نہ کر لوں، اس وقت تک نہ میں کھاؤں گا نہ میں پیوں گا۔ انتہائی زخموں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت بھی فکر دل و دماغ پر ہے تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو والدہ سلمہ بنت صخر کے گھر کے ساتھ ام جمیل کا گھر تھا، جن کا نام فاطمہ تھا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھی، وہ بھی اسلام میں داخل ہو چکی تھی۔ اب انہوں نے اندازہ لگایا کہ اسے پتہ ہوگا خیریت کا، تو وہ چل کر اس کے پاس گئے کہ تو آپ بتا، اپنی زبان سے بتا کہ وہ ٹھیک ہے، خیریت سے ہے۔ تو ام جمیل فاطمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئی، تسلی دی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کے ساتھ ہے، آپ کو زیادہ چوٹیں آئی ہے، انہیں کوئی ایسی چوٹ نہیں آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے ان کے پاس لے جائیں۔ اب رات کی تاریکی کے اندر ام جمیل، فاطمہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخموں کے اندر دیکھا، کھڑے ہوئے، انہیں اپنے گلے کے ساتھ لگایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس طرح کے کئی ایسے واقعات ہیں۔ نبوت کے 12ویں سال اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا۔ جب واپس تشریف لائے، اگلے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بتایا اور مشرکین مکہ نے مذاق اڑایا۔ ابو جہل دوڑتا ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے ابو بکر، تو یہ بتا، کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ ایک رات کے اندر وہ یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے، مسجد اقصیٰ سے پہلے، دوسرے، تیسرے، 7ویں آسمان اور عرش معلیٰ پہ پہنچے اور پھر وہاں سے واپس آئے مکہ کے اندر؟ کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر محمد بن عبداللہ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے کہ میں گیا ہوں عرش پہ، واپس آیا ہوں، تو یہ سچ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے بس میں نہیں۔
ابو جہل کہنے لگا یہ کوئی دیوانہ ہو چکا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں، یہ خود سے کہہ رہا ہے کہ وہ جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی واقعہ نہیں سنا تھا، لیکن پہلے بھی ایسا جواب دیا کہیں ایسا نہ ہو جھوٹ ثابت ہو، اس وجہ سے ان کا نام پڑ گیا صدیق۔ صدیق ان کا لقب اسی وجہ سے پڑا کہ انہوں نے غیبانہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ جب ہجرت کا واقعہ آیا، 13 نبوت کے 13ویں سال، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ تشریف لے جائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سو جانے کا حکم دیا اور خود گھر سے نکل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں سلایا؟ وجہ کیا تھی کہ مشرکین مکہ کی امانتیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ مشرکین مکہ ایمان نہیں لائے تھے، اس کے باوجود وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امین جانتے تھے، اپنا سونا چاندی اور باقی کپڑے، باقی اشیاء وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھا کرتے تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری امانتیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتماد کیا، امانتیں ان کے حوالے کی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس امانتیں تھی، اس کا کیا بنا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ساری امانتیں میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے کہ یہ امانتیں ان کے پاس ہے۔ اور جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم ارشاد فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس کے ساتھ جائیں گے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ابو بکر کے گھر جاؤں گا اور اسے ساتھ لے کر میں مدینہ کی طرف ہجرت کروں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یقین کیا کہ واقعی آپ ٹھیک جگہ پہ جا رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق پہ اعتماد تھا اور ابو بکر صدیق کو علی المرتضیٰ پہ اعتماد تھا۔ علی المرتضیٰ نے ابو بکر صدیق پہ اعتماد کا اظہار کیا اور ابو بکر صدیق نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتماد کا اظہار فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر جاری کیا، غار ثور پہنچے، جنوب مشرق میں غار ثور ہے اور سفر شمال کی طرف کرنا تھا، سیدھا اس رخ پہ نہیں گئے، مشرکین مکہ کھوجی لے کر پیچھے پہنچ جائیں گے۔ جانا مدینہ کی طرف تھا، اولاً جنوب کی طرف سفر شروع کیا تاکہ وہ اس طرف تلاش کرتے رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف موجود ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اندر پہنچے۔ یہ واقعہ ہجرت کا سنانا مقصود نہیں، لیکن یہ شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی نصیب ہوئی کہ جب غار ثور پہ پہنچتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر جبل ثور پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھے۔ آج بھی جو حج کرنے اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں پتہ چلتا ہے غار ثور کا کتنا مشکل سفر ہے۔ گو آج سیڑھیاں بھی بنی ہوئی ہیں، اس کے باوجود مشکل ترین سفر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور غار ثور تک لے گئے اور اندر داخل ہوئے، سوراخوں کو بند کیا، کوئی سوراخ بچ گئے، اپنی پگڑی اتاری، اس کے ٹکڑے کیے، سوراخوں کو بند کیا اور اپنا کرتا اتارا، اسے پھاڑا اور سوراخوں کو بند کیا۔ ایک سوراخ بچا تھا، اپنی ایڑی رکھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود کے اندر لٹایا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایسی نیکی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیشکش کیا کرتے تھے کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، یہ غار ثور کی ایک رات کی نیکی مجھے دے دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سودا نہیں کیا۔ آپس میں یہ مقابلہ چلتا رہتا تھا، حتیٰ کہ جب مدینہ منورہ تشریف لائے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کا اعلان فرمایا کہ سارے ہمت کر کے چندہ لاؤ۔ اس وقت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ہی دل میں خوش تھے کہ آج میں اس نیکی کے اندر حضرت ابو بکر صدیق سے میں سبقت لے جاؤں گا۔ ہر ایک اپنے گھر سے چندہ لائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3000 دینار، 10,000 لوگوں کا راشن اور اونٹ لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی اس وقت کافی مال و دولت تھا، لیکن اتفاق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر مال کی کمی تھی، فراوانی نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لائے، آدھا سامان اٹھایا، آدھا گھر چھوڑا اور آدھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ جو یاروں کے یار ہوتے ہیں، یاروں کے حالات کا پتہ ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، اب محاسبہ ہو رہا ہے کون کیا لایا۔ آج اگر کوئی اس مدرسے کے اندر 1 لاکھ کا چندہ لائے، ہم اس سے یہ نہیں پوچھتے تیرے گھر میں کیا بچا ہے، ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ اچھا ہوا، 1,00,000 روپیہ لے آیا ہے، اور بھی آتے رہنا، اور بھی پیسے دینا۔ یہ سوال بنتا تھا کہ کتنا لائے ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سوال کا انداز ہی بدل ڈالا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کتنا لائے ہو اے ابو بکر، اے عمر کتنا لائے ہو، اے عثمان کتنا لائے ہو، یہ سوال نہیں کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر بتاؤ گھر کے اندر کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، آج پھر مجھے شکست ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، گھر گیا تھا، آدھا مال گھر چھوڑا ہے، آدھا آپ کے قدموں میں لایا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابا بکر تو بتا گھر کے اندر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگے گھر کے اندر جھاڑو دے کے آیا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو اس دفعہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازی لے گئے۔ آخر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دھرتی سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کا فیصلہ فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا شرف عطا فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے کہا کہ مرو ابا بکر، ابو بکر کو کہو فلیصلی، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ امی عائشہ کہتی ہیں میرا ابا رقیق القلب ہے، وہ برداشت نہیں کرے گا آپ اس کے مصلی پہ نظر نہ آئے، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سختی سے حکم فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی الناس، کہ ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے مصلی پہ کھڑا ہو کے خلیفہ اول کا انتخاب فرمایا اور اس امت کے امام کا انتخاب فرمایا۔ آخر ایک وقت وہ بھی آیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ پتہ چلا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی بھی اپنے ہاتھ کے اندر تلوار لہراتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ آج محمد فوت ہو چکا، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ صحابہ کے اندر کوہرام مچا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سب کو بٹھایا، خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جسے مصیبت کے وقت چن لیتے ہیں، جس کو صبر اور تحمل دیتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں۔
ایک وقت تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے، پیچھے ان کا بھائی بھی تھا اور امت بھی تھی، تو وہ اتنے گھبرا گئے تھے کہ بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ آج ایک وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ پہنچا، اللہ نے امت پہ اتنا صدمہ دیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، امت جو ہے انتشار کا شکار ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو وہ صلاحیت عطا فرمائی جس نے اس انتشار کے اندر ساری امت کو سنبھالا اور خطبہ دیا، من کان یعبد محمدن، کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، فقد مات محمد، آج محمد اللہ کے پاس پہنچ چکا، من کان یعبد اللہ، کون تھا جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی، اللہ کی ذات زندہ ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت تلاوت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے آج قرآن سمجھ آیا کہ واقعی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے چلے جانا تھا، قرآن تو پہلے بھی پڑھتے تھے۔ اتفاقی طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بنے، امام بنے۔ اب جب امام بنے تو یہ تاجر تھے، اگلے دن یہ کپڑا اٹھا کے بازار گئے کپڑا بیچنے کے لیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور سارے صحابہ جمع ہوئے، عرض کیا کہ آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، اگر آپ تجارت کریں گے اس امت کے مسائل کون حل کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ مقرر ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے اندر یہ استعداد نہ تھی، مجھ پہ اتنا بڑا بوجھ ڈال دیا، اگر میں سیدھا صراط مستقیم پہ چلوں فبہا، ورنہ مجھے فوراً متنبہ کر دینا تاکہ میں ہی کہیں تھوڑا سا ڈاماڈول نہ ہو جاؤں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 سال خلافت کی، منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، مسلمہ بن کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کا تعاقب کروایا، اس کو مروایا۔ آخر ایک وقت وہ بھی پہنچا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا، 22 جمادی الثانی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی، بلایا غلام کو کہ حساب کر کے بتاؤ جب سے میں خلیفہ بنا ہوں میں نے بیت المال سے کتنی تنخواہ وصول کی ہے۔ تو خزانچی نے بتایا کہ آپ نے 8000 درہم تنخواہ وصول کر لی ہے 2.5 سال کے عرصہ میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا میری فلاں زمین ہے اس کو بیچ کر 8000 درہم جو ہے جو میرے بعد خلیفہ بنے اس کے حوالے کر دینا، بیت المال کے اندر جمع کرا دینا۔ پوچھا کہ جب میں امیر بنا ہوں اس کے بعد کوئی اور چیز آئی ہو میری وراثت کے اندر جو میرے پاس موجود ہوں؟ بتایا گیا کہ ایک آپ کے پاس اونٹنی ہے اور ایک حبشی غلام ہے۔ تو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد یہ اونٹنی اور غلام آنے والے امیر المومنین کو دے دینا، یہ سرکاری ہوگی اور بیت المال کی ہوگی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امیر المومنین ہونے کی وصیت فرمائی کہ میرے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنے تو وصیت کے مطابق وہ زمین فروخت کر کے 8000 درہم، ایک اونٹنی، ایک حبشی غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ جب وہ لے کے آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دھاڑے مار کر رونے لگے کہ کیسے تقوی والے امیر المومنین تھے، اب تک جو تنخواہ لی وہ ساری کی ساری بیت المال میں جمع کر دی۔ اب ایک دو باتیں کہہ کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوتے ہیں تو سارے صحابہ کو بہت زیادہ صدمہ ہوتا ہے، ہر ایک تعاون کے اندر لگا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی کے پاس نکاح کا پیغام دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی سے نکاح کس کا ہوتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی بیوی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اندر وفات پا چکی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد اب 2 سال اور گزر گئے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سے نکاح کیا، اور جب نکاح کیا تو ابھی ایک پہلے بیٹا تھا جس کا نام تھا محمد بن ابی بکر۔ اب محمد بن ابی بکر جو بیٹا تھا اس نے پرورش پائی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر، آپس کے اندر پیار سمجھا رہا ہوں اہل بیت اور صحابہ کا، ان کو الگ الگ کر کے نفرت پیدا کی جاتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی سے کیا کیا؟ نکاح کیا۔ اور ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نکاح کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو بکر صدیق کی بیوی کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ کے پاس ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا کی بیٹی ام کلثوم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا نکاح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور اس سے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا زید بن عمر۔ یہ زید بن عمر کون ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کے بیٹے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا ہے؟ ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں، ان کے نواسے ہیں۔ اب دیکھو آپس میں کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایران فتح ہوا، ایران کے بادشاہ کی وہ بھی قید ہو کے آئی۔ اب سارے مشورہ دینے لگے کہ اس کا حضرت یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، بادشاہ کی بیٹی تھی، اس کا نکاح آپ خود کر لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں شہزادے کے ساتھ نکاح کراؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، اور حضرت امام حسین جوان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اس شہزادی کا نکاح حسین بن علی سے کیا، اور حسین بن علی کی اسی گھر والی شہر بانو سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام زین العابدین ہے، جسے امام سجاد کہتے ہیں، اور یہ کربلا کا غازی ہے، اور یہی بچ جانے والا ہے، سادات کی نسل اسی سے ہے۔ دیکھو صحابہ کرام اس قدر آپس کے اندر شیر و شکر تھے۔ آج افسوس کہ ہم ایک کو عظمت دیتے ہیں دوسرے کو گرا دیتے ہیں۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شیخین کے ساتھ کتنی محبت، امام حسین کی کتنی محبت، آج واقعہ سنایا جاتا ہے، ان کے بچپنے کو بیان کیا جاتا ہے، پھر کربلا کا واقعہ، یہ جوانی کے واقعات سناؤ کہ عمر بن خطاب نے شہزادی کا نکاح کیا کس کے ساتھ؟ حسین کے ساتھ، اور اسی سے زین العابدین پیدا ہوئے، وہی امام سجاد ہے، اسی سے سادات چلی ہے، اور وہی جو بچ جانے والے کربلا کے میدان کے اندر ہیں۔ تو آپس کے اندر کتنی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحابہ اور اہل بیت سب کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔